سے دعا ہے میری، ہو نصیب چشم تر التجا ہے میری، ہو نصیب چشم تر التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ کیا میں کہوں زبان سے، کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے، زبان سے کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے، کہ آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے، زبان سے کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے، میں آ گیا ہوں تجھے لے کے ان کے قدموں میں، میں آ گیا ہوں تجھے لے کے ان کے قدموں میں، ارے اے دل تو بتا اور چاہتا کیا ہے، کہ آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے، زبان سے کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے، مجھے فرشتوں نے اور وہیں پہ چھوڑ دیا، مجھے فرشتوں نے اور وہیں پہ چھوڑ دیا، جو میرے آقا نے پوچھا معاملہ کیا ہے، جو میرے آقا نے پوچھا معاملہ کیا ہے، کہ آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے، وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز ہمیں، وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز ہمیں، جو شان مصطفیٰ کو تو خود ہی جانتا کیا ہے، کہ آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے، کہاں خدا نے سر حشر بخش دی
حبیب تم اور بتا چاہتا کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے زبان سے کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے ہمارے مہمان جناب محمد عثمان صاحب اپنی حاضری پیش فرما گئے تھے. اللہ رب العزت ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آج کی اس ہماری محفل میں کثیر تعداد میں علماء کرام نعت خوانان شیریں لسان موجود ہیں. سب کو ٹائم دینا انتہائی ناممکن ہے، اس لیے کہ ہمارا پروگرام جو کہ نماز ظہر سے شروع ہو کر نماز عصر تک اس کا ٹائم ہے، اور نماز عصر ہماری ہوتی ہے 4:30 بجے. آج بھی ارادہ تو یہی ہے، آگے پیروں کی مرضی کہ یہ کیا سلوک کرتے ہیں یا ہم ان سے کیا کرتے ہیں. بہرحال جتنے مہمان پیر صاحب سمیت تشریف لائے ہیں، ان کے ساتھ جتنے احباب آئے ہیں، میں سب کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں تشریف لانے کا. تو حضرات محترم، اب ہمارے ایک اور مہمان نعت خوان حافظ ناصر خان صاحب آف UK وہ تشریف لاتے ہیں، وہ اپنی حاضری لگائیں گے، اس کے بعد تقریروں کا سلسلہ شروع ہوگا. آپ ایک نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر. کلانی ان مجمع ماشاءاللہ تگڑا ہو گیا ہے، تو اس لئے تگڑے مجمع اللہ تگڑا نعرہ مارو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، آستانہ علی علی پور سیدہ شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مامی حضرات، آقا نامدار مدنی تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں بلند آواز سے جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا میں جانتا کہ نیکوں میں میرا نام نہیں، نبی کی آل کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں. میں جانتا کہ نیکوں میں میرا نام نہیں، کیونکہ نبی کی آل کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں. اور تیرا پٹا ہے گلے میں تو لوگ جانتے ہیں، ورنہ کرتا کسی سے کوئی کلام نہیں. مل کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا. ماشاءاللہ آج پہلی دفعہ اس مسجد میں حاضری کو موقع مل رہا ہے، اور وہ بھی ماشاءاللہ سادات کی سرپرستی میں. اللہ پاک ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں کو سلامت رکھے. میری ایک نعت UK میں وہ پٹواری انداز میں ہے، کیونکہ سب لوگ ہم کشمیر کے رہنے والے ہیں. ایک پٹواری بشیر صاحب پٹواری انداز میں ایک نعت ہے جو میری بڑی وہاں پہ چلی الحمدللہ ربیع الاول میں، اور اسی سے میں آغاز کروں گا. آپ سب میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے تو ایک ذوق پیدا ہوگا انشاءاللہ. میں نعتاں نبی دیاں پڑھدا رہاں، میں نعتاں نبی دیاں پڑھدا
نالے ذکر نبی دا کردا رواں میں نعتاں نبی دیاں پڑھدا رواں نالے ذکر نبی دا کردا رواں نالے ذکر نبی دا کردا رواں ٹھنڈ پہ جے میرے سینے نو جواں میں بھی شہر مدینے نو جی ٹھنڈ پہ جے میرے سینے نو جواں میں بھی شہر مدینے نو اے دعاواں میں ہر دم کردا رواں میں نعتاں نبی دیاں مل کے پڑھے میں نعتاں نبی دیاں پڑھدا رواں نالے ذکر نبی دا کردا رواں میں نعتاں نبی دیاں پڑھدا رواں نالے ذکر نبی دا کردا رواں ٹھنڈ پہ جے میرے سینے نو جواں میں بھی شہر مدینے نو جی ٹھنڈ پہ جے ساڑے سینے نو جائیے اسی بھی شہر مدینے نو اے دعاواں میں ہر دم کردا رواں میں نعتاں نبی دیاں او میں نعتاں نبی دیاں پڑھدا رواں نالے ذکر نبی دا کردا رواں یا مصطفیٰ خیر الورا صلی علی بولو صلی علی پڑھیے یا مصطفیٰ خیر الورا صلی علی بولو صلی علی مل کے یا مصطفیٰ خیر الورا صلی علی بولو صلی علی میں کلمہ نبی دا چھٹڑا نہیں اسا کلمہ نبی دا چھٹڑا نہیں جی اسا کلمہ نبی دا چھٹڑا نہیں او دا پیار دی دل چوں کٹڑا نہیں او دا پیار دی دل چوں کٹڑا نہیں رب او دی شان ودائی ہے جنا سادی بات بنائی ہے جی رب او دی شان ودائی ہے جنا سادی بات بنائی ہے او دے چرچے میں ہر دم کردا رواں میں نعتاں نبی دیاں او میں نعتاں نبی دیاں پڑھدا رواں نالے ذکر نبی دا کردا رواں میں نعتاں نبی دیاں او نالے ذکر نبی دا کردا رواں او سونا کوئی نہ او دے نال دائے سونا کوئی نہ او دے نال دائے او ساڈے ورگے لکھاں پال دائے او ساڈے ورگے لکھاں پال دائے جی سونا کوئی نہ او دے نال دائے او ساڈے ورگے لکھاں پال دائے سارا فیض نبی لجپال دائے سارا فیض نبی لجپال دائے زیان نو کر آپ دی آل دائے زیان نو کر آپ دی آل دائے اس دردی میں نوکری کردا رواں میں نعتاں نبی دیاں او میں نعتاں نبی دیاں پڑھدا رواں نالے ذکر نبی دا کردا رواں میں نعتاں نبی دیاں پڑھدا رواں نالے ذکر نبی دا کردا رواں یا مصطفیٰ خیر الورا صلی علی بولو صلی علی ایک دفعہ محبت کے ساتھ دودھ پاک کے نظرانہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم کرم بڑا خوبصورت دوڑا ہے کرم جوال نبی کا
شریک ہوتا جمال نبی کا شریک ہوتا ہے بگڑ بگڑ کے ہر ایک کام ٹھیک ہوتا ہے درود آل محمد کی درود شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے اور ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے وہ آ رہے ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے حضور تشریف لا رہے اور ساری دنیا میں جو کیونکہ آل رسول بیٹھے ہیں تو ان کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے کرنا چاہیے ساری دنیا میں جو سویرا ہے ابن حیدر یہ فیض تیرا ہے ساری دنیا میں جو سویرا ہے ابن حیدر یہ فیض تیرا ہے جس کو دیکھے تو دیدار احمد ہو وہ تو اکبر جوان کا چہرہ ہے اور کوئی پوچھے یزید سے جا کر کہ تیرے مدفن میں کیوں اندھیرا ہے ایک دن دیکھنا اے حاکم تم سب کہیں گے حسین میرا ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے جس کو حسین سے محبت ہے میرے ساتھ مل کے یہ پڑھے گا کہ یہ دل بھی حسین
دربار بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ حضرات محترم حافظ ناصر صاحب نے خوب رنگ جمایا، اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و فضل وچ مزید برکت عطا فرمائے۔ اگلے اعلان تو پہلے آج ہی رمضان صاحب تہاڈی توجہ اس کڑی والے پاسے کرانا چاہنا، اے 11ویں شریف دا اس میلاد دے اس وچ نویں کڑی اتھے لگنی چاہیے ہے۔ حضرات محترم، نعتاں دا سلسلہ کافی دیر تو چل رہا ہے اور یہ انشاءاللہ آخر تک چلتا رہے گا، قیامت تک چلتا رہے گا۔ قیامت ہوئے گی پھر بھی سونے دیا نعتاں اتھے ہون گیا۔ ہن تقریر دا سلسلہ میں اج دے ساڈے مہمان، میں کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، نہ کوئی اور گل کر رہا، اس واسطے کہ میں ٹائم بچا رہا۔ حضرت شاہ صاحب نے مینوں آکھیا ٹائم دا خیال رکھنا ہے تے میں بھی ٹائم بچا رہا، کوئی تبصرہ کوئی سلسلہ کوئی نہیں۔ اج دے ساڈے مہمان مقرر حضرت علامہ مولانا محمد زبیر حنیف صاحب، انہاں دی خدمت دے اندر التماس سے تشریف لیان اور اپنے خطاب ذیشان نال ساڈے قلوب و ایمان نو گرمان۔ تسی ایک نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر۔ انج نہیں شہر بیٹھے ہون، تسی انہاں دی زیارت بھی کر رہے ہو، وہ اتنے علماء کرام موجود نے، اور ٹھلا نعرہ پھر یہ تے سوال ہی نہیں تے سنیا دا پیدا ہونا چاہیے۔ بلند آواز نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، آستانہ علی علی پور شریف۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ جس دن دام نسینے لایا فخر ملت نے، جس دن دام نسینے لایا فخر ملت نے، سوں رب دی میرا مان ودایا فخر ملت نے۔ جس دن دام نسینے لایا فخر ملت نے، سوں رب دی میرا مان ودایا فخر ملت نے۔ گلیاں دے وچ رلدا کھلدا سامیں، نال نظر دے مینوں لکھ بنایا فخر ملت نے۔ اوہی اس محفل دے وچ آئے نے، جنہاں نوں خود آپ بلایا فخر ملت نے۔ ویکھو جی ساڈے ورگے بے رنگیاں نوں کڈا سونا رنگ چڑھایا فخر ملت نے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تاجدار انبیاء احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد زینت مسند صدارت، پروردہ ہوش ولایت، جان نشین امیر ملت، قاسم فیضان امیر ملت، جان نشین حضور فخر ملت، قبلہ الحاج پیر سید ظفر الملت سید ظفر حسین شاہ جماعتی دام اقبال ہو، اور ان کے ساتھ جلوہ فرما پیر سید مزمل حسین شاہ جماعتی متضل ہو، اور برادران اسلام، آج کی یہ عظیم الشان تقریب سعید جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اسے حضرت حضور فخر ملت کے حوالے سے منعقد پذیر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پہ بیٹھنا، آنا، ذکر اذکار سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قرآن مجید کی میں نے آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ وقت چونکہ مختصر ہے، میں اشارہ ذکر کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ علماء نے بے شمار تفسیروں میں اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جب آپ پر وحی کا نزول کچھ عرصے کے لیے بند ہوا تو لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ پچھلی ساری آیات میں جواب ارشاد فرمایا محبوب، ہم نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے
اور نہ ہی آپ سے قطع تعلقی کی ہے، بلکہ آپ کے رب نے تو آپ پر اور زیادہ انعامات فرما دیے ہیں۔ انعامات کا سلسلہ شروع کیا تو فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اس پوری کائنات میں ایسا کوئی نہیں کہ جس کی آنے والی گھڑی اس کی پچھلی گھڑی سے بہتر ہو۔ محبوب تیرے درجات کا حال یہ ہے، جتنی عظمتیں پچھلی گھڑی میں ہیں، آنے والی گھڑی میں اس سے عظمتیں اور زیادہ ہو گئی ہیں۔ علماء نے اس کی عقلی دلیل بیان کی ہے، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، جو نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے نیکی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ ثواب میں جو بندہ نیکی کی دعوت دیتا ہے، جب اس کی دعوت پر کوئی عمل کر کے اس عمل کو بجا لاتا ہے تو جتنا ثواب اس عمل کرنے والے کو ملتا ہے، نیکی کی دعوت دینے والے کو بھی ملتا ہے۔ کہتے ہیں اگر اس آیت کریمہ کو عقلی حوالے سے دیکھا جائے تو نماز کی دعوت میرے آقا دو جہان نے دی ہے، حج کی دعوت حضور سرور کائنات نے دی ہے، قرآن مجید میں جو نیکیاں بیان کی گئیں، احادیث میں جو نیکیاں بیان کی گئیں، شریعت مصطفیٰ کی نیکیوں کو اگر 100 کی تعداد میں شمار کر لیا جائے، مثال کے طور پہ 100 کی تعداد میں شمار کر لیا جائے، 1 سے لے کر 100 تک نیکیاں جتنی بھی ہیں اول سے لے کر آخر تک ساری امام الانبیاء نے بیان کی ہے، اور ساری نیکیوں پر حضور عمل پیرا ہوئے۔ اب ساری کائنات میں جتنے مسلمان ان نیکیوں پر عمل کریں گے، اس آیت کی عقلی دلیل اور تفسیر یہ بنتی ہے ساری کائنات کے مسلمانوں کو جتنا ثواب دیا جائے گا میرے آقا کے درجات میں اتنا لکھا جائے گا۔ اور اللہ کریم نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، مولا جتنے اے میرے محبوب جتنے تیرے پیچھے عمل کرنے والے اس کائنات میں آ رہے ہیں، اب جس مرتبے پر وہ فائز ہو رہے ہیں، تیرا مرتبہ کئی ہزار کروڑ گنتی ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے چل رہا ہے، کیونکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اب امت مصطفیٰ میں بھی یہی طریقہ جاری ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نیکی کی دعوت دی، اس کی دعوت پر جس نے عمل کر لیا، عمل کرنے والے کے برابر اسے بھی ثواب دیا جائے گا۔ مؤذن کی بات کی گئی، کہا جب مؤذن قیامت کے میدان میں ہوگا تو اس کی گردن اونچی دکھائی دے گی، مطلب یہ ہوگا کہ جتنے لوگ مؤذن کی اذان سن کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان نمازیوں کے برابر مؤذن کو بھی ثواب دیا جاتا ہے۔ دعوت دین پر دین کی دعوت دینے والے کو بھی اتنا ہی ثواب دیا جاتا ہے۔ میں اس بات کو یہاں پر آ کے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جب اس کائنات سے وصال کریں، قبر میں رکھے جاتے ہیں تو قبر کی مٹی بھی ان کی شرم و حیا کرتی ہے۔ انسان جب قبر میں آتا ہے تو قبر اس کو دباتی ہے، اس کو اس طرح دباتی ہے، اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف ہو جاتی ہیں۔ کیا کچھ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے ساتھ قبر یہ سلوک نہیں کرتی، دباتی ضرور ہے لیکن اس طرح دباتی ہے جس طرح بلی یا کوئی ماں اپنے بچے کو اپنی گود میں دباتی ہے، پیار کے ساتھ۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النیران، 2 حالتیں ہیں قبر کی، یا جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے یا جہنم کے گھڑوں میں سے گڑھا بن جائے۔ اب صورتحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، فرمایا 6 قسموں میں سے پہلی قسم نبیوں کی ہے۔ جب قبر میں رکھے جاتے ہیں تو قبر ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی ہے، ان کے جسم کو اس طرح نہیں کرتی جس طرح عام لوگوں کا حال ہوتا ہے، بلکہ پیار کے ساتھ پیش آتی ہے، شرم و حیا کرتی ہے۔ دوسرے بندے بیان کیے کہ شہداء جب قبر میں رکھے جاتے ہیں تو قبر کی مٹی ان کی شرم و حیا کرتی ہے۔ تیسری بات بیان فرمائی کہ وہ عالم جو علم پڑھ کے عمل کرتا ہے، جب اس کائنات سے عمل کرتے وصال کر جائے تو قبر میں رکھا جائے تو قبر کی مٹی اس کی شرم و حیا کرتی ہے۔ حافظ 5ویں نمبر پر بیان کیا، فرمایا حافظ جب عمل کر کے قرآن پر اس کائنات سے جاتا ہے، قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کی مٹی بھی اس کی شرم و حیا کرتی ہے۔ پھر فرمایا وہ مسجد کا حاکروب جو صفائی کرتا ہے مسجد کی، جو بلا معاوضہ مسجد کی صفائی کرنے والا ہے،
جب وصال کرتا ہے تو اللہ کے گھر کی بلا معاوضہ صفائی کی وجہ سے قبر میں رکھا جاتا ہے، تو قبر کی مٹی اس کی شرم و حیا کرتی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مؤذن جو بلا معاوضہ اس کائنات میں اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے، جب اذان